سلامت رہیں سب پر سلامتی ہو، تمام جہانوں اور کائنات میں سب پر سلامتی ہو۔ خدا تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں کس کام سے بھیجا؟ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہمیں ہر طرح کی آزادی اور چھوٹ کیوں ملی؟ کس وجہ سے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں؟ کس وجہ سے ہم گناہ اور ثواب میں پڑے ہیں؟ کس وجہ سے غلط اور صحیح دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ کس وجہ سے ظاہری موت اور ظاہری زندگی ہم اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہر انسان اپنے اندر یہ سوال کرتا ہے۔ میں نے بھی کیا اور اندر سے ہی جواب پایا۔ خدا کہتا ہے کہ میں بہت انصاف پسند ہوں اور سلامتی پسند ہوں۔ میں نے دین بھیجا سلامتی تاکہ تم سب سلامت رہو، اور اس سلامتی کا پیغام ہر ایک کے دل میں خود دیا، جہاں ہر قسم کا انسان، ہر طرح کا انسان اپنے اندر ہی دین کی دعوت کو محسوس کرتا ہے، یعنی جسے وہ اپنی فطرت کہتا ہے، وہ دراصل دین ہے۔ ہر انسان خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، اچھا اور برا فرق جانتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ہے جو اس کو اچھائی اور برائی بتاتا ہے۔ تو اسی نے مجھے بھی بتایا جو میرے اندر ہے، جو سب کے اندر ہے، جو ہم سب کے باہر بھی ہے، ہر طرف ہے۔ ہمارا اس دنیا میں مقصد، ہمارا اس طریقے سے سب کاموں کو اختیار کے ساتھ کرنا، یہ محض اس لیے ہے، صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے آخرت کے گھر، مقام اور درجات بنا سکیں، کہ خدا اپنے انسان سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے خود اس کو کوئی گھر، کوئی جگہ عطا نہیں کی جہاں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، بلکہ اس کی محبت اور انصاف یہاں تک ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا کہ ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو اس سے ہمارے آخرت کا گھر بن جائے گا، اور آخرت کے گھر، درجات، مقام، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسا ہی کیوں نہ بنا لیں۔ یعنی صرف ایک دل میں دعا رکھنا، کوئی ایک سلامتی کا عمل کرنا، خواہ وہ اپنی ذات کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یا کسی کے لیے ایک اچھی نیت رکھنا، کسی بھی جاندار، بے جان یا کسی بھی چیز کے لیے سلامتی پسند کرنا، یہ عمل بھی ہماری آخرت میں ہمارے درجات، مقام اور گھر، جہاں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو بنا دیتا ہے۔ تو جو سلامتی کا گھر چاہتے ہیں وہ اس دنیا میں سلامتی کے عمل کرتے ہیں، خواہ وہ لوگ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ کسی کی عبادت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن سلامتی پسند ہوں، کیونکہ سلامتی ہی سچا دین ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل کی نہیں سنتے،
یا اپنے اندر کی نہیں سنتے، یعنی اندر کے انسان جس کو لوگ اندر کا انسان کہتے ہیں، جو کہ اندر کا انسان نہیں، کیونکہ اس کا وجود تو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکا، اس کی شکل تو کوئی جانتا ہی نہیں جو ہمارے اندر ہے، ہم اسے اپنا آپ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس قدر محبت کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں اپنا نائب، اپنا وزیر بنا کر بھیجا اور ہمیں بہت سی چیزوں پر فضیلت دی، ہم پر فضل کیے، ہمیں سب سے اعلیٰ ترین علم عطا کیا، ایک طرح کی ہمیں خدائی بخشی۔ صرف اس لیے کہ ہم اپنے آخرت کے مقام، درجات، گھر اپنی مرضی کے بنا لیں، تاکہ بعد میں خدا سے گلہ نہ ہو کہ یہ ہمیں کیسی جگہ عطا کی۔ جو سلامتی بنائے رکھیں وہ اپنے درجات، مقام اور گھر جہاں ہمیشہ رہیں گے وہاں سلامتی بنائیں گے، وہ سلامتی کی جگہ پر رہیں گے، اور جو سلامتی کو برقرار نہ رکھ سکے اور ظلم میں ملوث ہوا، خواہ وہ اپنے ذات پر ہی کیوں نہ ظلم کرتے ہو، تو وہ اپنے آخرت کے مقام جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں پر بھی سلامتی نہیں پا سکیں گے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے کہ بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کی نہیں، تو وہ ایک بار اپنے اندر سے پوچھ لیں، ایک بار اپنے اندر سے تعلق بنا کر دیکھیں اور وہاں سوال کریں کہ اگر ایک انسان 1000 لوگوں کی جان لے لے تو کیا انصاف کے ساتھ اس کی سزا اس کو ایک دفعہ موت دینے جیسی ہوگی، یا اس کو بھی 1000 دفعہ زندگی دے کر موت دینے جیسی سزا ہو تو برابری بنے گی؟ یعنی انسان برابری کی سزا بھی نہیں دے سکتا۔ ہمارے پاس ایک دفعہ کا سزا دینے کا حق تو مل گیا، لیکن جس شخص نے ہزاروں جانوں کو ظلم میں ڈال دیا، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو ظاہری زندگی سے مار دیا، تو اس کو سزا دینے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کسی کو بھی سزا دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو جس نے ہمیں پہلی دفعہ زندگی دی وہی ہمیں بار بار زندگی دے سکتا ہے، اور وہی اس انسان کو اس کی آخرت میں اس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ چھوڑے گا۔ اور سلامتی اور برائی کیسی ہی کیوں نہ ہو، یہ سب ہماری جمع پونجی ہے۔ ہمیں دن عطا کیا، ہمیں دن دیا، سورج نکلتا ہے تاکہ ہم کام کر سکیں، وہ کام جس سے آخرت میں ہمارے لیے بہتری بن رہی ہے۔ اپنی آنکھ جھپکنا، یعنی اگر آپ کی آنکھ میں کچھ جا رہا ہو یا آپ کو محسوس ہو کہ میرا آنکھ جھپکنے سے میری آنکھ سلامت رہ سکتی ہے، تو یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ اور اگر ایک سوچنا، کسی کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ دعا اچھے معنوں میں ہو یا برے، اس کا اثر ہماری ہمیشہ کی زندگی پر جاتا ہے۔ تو ہم جس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو اپنے اندر سوال کر کے تلاش کریں، جیسے میں نے کیا۔ کسی بھی انسان کی بات پر پختہ یقین نہ کریں، کسی بھی قسم کے انسان یا کسی بھی قسم کی مخلوق،
اس پر یقین مت کریں، بلکہ اپنے اندر کے وجود سے پوچھیں، اپنے اندر بات کر کے دیکھیں، اپنے اندر کو پکاریں، خواہ کچھ بھی نام دیں، اس کو کچھ بھی سمجھیں، اس سے پوچھیں۔ اگر وہ اس چیز کی گواہی اور تصدیق دے دے کہ آپ یہ سب چیزیں سچ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جواب آپ کے اندر ہی مل جائے، تو یقیناً یہ وہی خدا ہے جو میرے اندر بھی ہے اور سب کے اندر ہے، خواہ جن کو ہم بے جان کہتے ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ اس کا حکم اور اس کا نور ہے۔ تو آپ سب بھی اس چیز پر غور کریں اور سچے دین کی تلاش اپنے ہی اندر کریں، کسی اور جگہ پر نہیں، اور کسی بھی صحیح یا غلط کا فرق کسی بھی دلیل سے مت مانیں، بلکہ اپنے اندر کے وجود سے پوچھیں کیا وہ اس کو غلط یا صحیح کس طریقے سے دکھاتا ہے، اور اس پر عمل کریں۔ کسی بھی انسانی بنائی ہوئی چیز پر بھروسہ نہ کریں، بے شک اس نے ہمیں اس زمین پر، اس دنیا پر، اس غرض کے ٹکڑے پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، لیکن مددگار تو صرف وہ خود ہے، یعنی خدا۔ اسی کو پکاریں، اسی سے معلوم کریں، اور اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے، یہاں تک کہ اس پیغام کو سنتے ہوئے بھی۔ اور اگر یہ بات سچی ہے تو وہ آپ کے اندر ہی اس بات کی تصدیق کر دے گا۔ بے شک وہی ہے جو صحیح اور غلط میں فرق جانتا ہے، اور کوئی انسان نہیں جو کسی کو صحیح یا غلط کہے، سچا یا جھوٹا کہے، بلکہ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو اس کے اندر کا حال جانتا ہے، یعنی اندر کا وجود۔ ایک وجود، ہر انسان کے اندر صرف ایک ہی وجود ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، جو خدا کو نہیں مانتے ان کو بھی ہدایت پہ رکھے، جو خدا کو مانتے ہیں ان کو بھی ہدایت پہ رکھے، مجھے بھی ہدایت پہ رکھے، تمام مخلوقات کو ہدایت پہ رکھے، کہ ہدایت ہی اصلی سلامتی ہے، اور سراسر سلامتی کرنا، سراسر سلامتی سوچنا، اور سراسر سلامتی کے ساتھ چلنا ہی اسلام ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔